اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی بندے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جن ہستیوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے وہ بندے کے والدین۔ بولیے کون ہے وہ بندے کے والدین ہیں۔ اصل یہ لانا جا رہا تھا اس بات پر تاکہ سمجھ آئے ترکیب کیا ہے۔ پہلے اللہ کا حق، اس کے ساتھ اس کے رسول کا حق، اور پھر اس کے بعد بندوں میں جب آ جائیں گے تو بندوں میں سے پہلے نمبر پر والدین۔ یہ وجہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کئی مقامات پر باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی توحید کی بات کی، اپنی عبادت کا حکم دیا، اور متصل بات باری تعالیٰ نے آگے والدین کے ساتھ احسان کر دیا۔ آپ سورہ نساء کو پڑھیں، آیت نمبر 36، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا، آیت نمبر 83، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا میثاق بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ ہے کیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ سورہ بنی اسرائیل فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اتنی بات کر کے ساتھ ہی آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ۔ تو باری تعالیٰ نے اپنی بات کرنے کے متصل بات والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے کر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ والدین کے حقوق کی اہمیت۔ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے کئی مقامات پر قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی بڑی بات کی ہے، بڑا ضرور۔ میں صرف ایک مقام سنا رہا ہوں، پھر آپ کو ایک بڑی اہم اور لطیف بات بتانا چاہتا ہوں۔ مثلاً سورہ روم کو پڑھیں، 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فآت ذی القربی حق، لوگوں اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ پھر فرمایا والمسکین، اور مسکین کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر یعنی مہمان کا حق ہے۔ یہ تین قسم کے حقوق کا ذکر کر کے آگے فرمایا ذالک خیر، لوگوں یہ تین کام بڑے خیر کے ہیں، اور کن کے لیے خیر کے ہیں؟ آگے فرمایا للذین یریدون وجہ اللہ، تین لفظ ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے، کیا معنی ہے وجہ کا؟ اور جب کہا وجہ اللہ تو کیا معنی بنا؟ اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ ہے یریدون، وہ ارادے سے نکلا، یریدون وجہ اللہ، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کبھی وہ سبحانہ لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی براہ راست ایک جھلک عطا کرے۔ فرمایا جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، میری ملاقات اور مثال چاہتے ہیں، تو فرمایا سن لو میں اپنے مکھڑے کی جھلک ان کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت۔ مگر گجرا والوں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اگر قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کا یہ عالم تو آپ نے من کی تختیوں پر لکھ لو والدین یہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ قریبی رشتہ دار بھی نہیں، والدین رشتہ دار نہیں بلکہ والدین تو وہ منبع، وہ سرچشمہ، وہ مصدر ہے جہاں سے ہر رشتہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کا حق وہ قریبی رشتہ داروں سے بھی اوپر رکھا۔ آپ کبھی
دیکھیے یہ جو میں نے بات کی کہ والدین رشتہ دار نہیں ہیں، یہ تو رشتوں کو جنم دینے والا سرچشمہ ہے۔ تو کبھی غور کریں رشتے بنتے کیسے ہیں؟ بندے کی ایک ماں ہے ایک باپ ہے، اوپر چلتے جائیں تو باپ کا باپ دادا بن جائے گا، پردادا بن جائے گا، شکر دادا بن جائے گا۔ باپ کے بھائی ہوں گے تو وہ آپ کے چچے اور تائی بنتے چلے جائیں گے، بھائی کی بہنیں ہوں گی وہ آپ کی پھوپھیاں بنتی چلی جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے وہ سارے کزنز آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ پھر ماں کی طرف چلے جائیں، ماں کے بھائی ہیں تو آپ کے ماموں بن جائیں گے، ماں کی بہنیں ہیں وہ خالائیں بن جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے ادھر سے کزن بن جائیں گے۔ اور مجھے بتائیں اس کے علاوہ رشتہ داری کی لائن کون سی؟ تو والدین رشتہ دار نہیں بلکہ والدین تو وہ سرچشمہ ہے، انبا ہے، جہاں سے ہر رشتہ پیدا ہوتا ہے، ہر رشتہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ڈفرینشیٹ کیا کہ والدین کے حقوق کو قریبی رشتہ داروں کے حقوق میں شامل نہ کرنا، فرمایا سارے رشتہ داروں کے حقوق بعد میں ہیں، والدین کے رشتہ دار والدین کے حقوق ان سے بھی پہلے۔ اب غور کریں، میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اب دوبارہ سنیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان ہوگا، اور پھر آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر والدین کا شمار بھی قریبی رشتہ داروں کے اندر ہوتا تو جب ذِل قربا کہہ دیا تھا تو الگ سے پہلے والدین کا ذکر کرنے کی ضرورت، اللہ نے قربا کہہ کر رشتہ داروں کو الگ کر دیا، والدین کا ذکر پہلے کر کے آپ سورہ نساء کو پڑھ لیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ دار، تو رشتہ دار بعد میں ہے، والدین کو اللہ نے پہلے رکھا۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا قل، محبوب نے بتا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، ما انفقتم من خیر، وہ سب خیر ہی خیر ہے، نیکی نیکی ہے، بلائی بلائی ہے، مگر فرمایا جو نیکی کرو گے، جو خرچ کرو گے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس کے پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر آگے ذکر کیا وَالْأَقْرَبِينَ، والدین کے بعد حقدار تمہارے قریبی۔ اللہ نے کتنا ڈفرینشیٹ کیا ہر جگہ پر، والدین کو پہلے رکھا، قریبی رشتہ داروں کو بعد میں رکھا۔ تو سوچو اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں تو وہ مولا پردے اٹھا کر اپنے مغرے کی جھلک ادا کرتا ہے، تو جو والدین کا حق ادا کرے گا سنو اس پر مولا کرم کی کتنے طرح۔ اب صرف ایک بلکہ دو آیتیں کریمہ وہ بنتی ہیں، مختصر ان کی روشنی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلاسفی کیا ہے اور والدین کے حقوق ہیں کیا، باری تعالیٰ کیسے ان کے احترام کا حکم دیتا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک لفظ میں وَقَضَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا۔ قضا قرآن پاک میں بڑا کم استعمال ہوتا ہے، یہیں سے قاضی کا لفظ بنا ہے، فیصلہ کرنے والا، اور قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جس پر نظر ثانی کی بھی گنجائش، فائنل اٹل، ایسا فیصلہ جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسے قضا کہا ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فائنل فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ فرمایا اس فیصلے کے دو حصے، پہلا حصہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ چھاتروں کی ذرا غور سے سنیں جو میں قضا کا معنی کر رہا ہوں۔
اب یہ جو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیا اس فیصلے پر نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ کوئی کہے مولا تھوڑی سی گنجائش کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے نظر ثانی؟ یہ مقام فیصلہ واقعی کائنات کی اس پہ رتی برابر دائیں بائیں کی کوئی اشارہ کنایا کسی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ فائنل میرا فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ فرمایا جیسے یہ اٹل فیصلہ ہے، اس پر کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جوڑ کے آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بندے سن لے اسی طرح کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں چاہیے۔ کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ؟ شاید ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں بالعموم، ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے۔ احسان کا حکم ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ کسی کو اگر اس کے حق کے برابر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں عدل، اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے اور میں نے جتنے مقامات تلاوت کیے ہیں باری تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر بھی والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں دیا، احسان کرنے کا حکم۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی فکر ذہنوں میں دوڑائیں اور سوچیں والدین جو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر بچے ساری زندگی الٹے لٹک کر بھی والدین کی خدمت کریں تو کیا خیال ہے وہ عدل کر پائیں گے؟ جی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر، وہ تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اور باری تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ عدل نہیں چاہیے، احسان چاہیے۔ اور ساتھ زور ہے کہ یہ ہے بھی اٹل فیصلہ، اس پر نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں، سرے ہوئے انحراف نہیں کر سکتے، اس کم درجے کی نیکی گوارا نہیں۔ والدین کے ساتھ عدل نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ احسان چاہیے۔ فرمایا جیسے پہلے فیصلے میں کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اسی حکم کے اندر یہ بھی آ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان سے کم نیکی نہیں چاہیے۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مولا ہم تو ساری زندگی بھی لگے رہے تو ہم عدل نہیں کر سکتے تو احسان کیسے ہو؟ بھائی میرے استاد مکرم محترم پروفیسر ناظر حسین صاحب ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، میں گزارش کروں گا آگے تو بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو گدا کہہ دیا کہ یہ ہے ایسا فیصلہ جس پر نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی، مولا بہت بھاری فیصلہ کر دیا، مگر ساتھ باری تعالیٰ نے اس بھاری فیصلے کو، دونوں فیصلے بڑے اہم تھے۔ دیکھو نا جس دور میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ وہ دور تھا جب خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کی عبادت سامنے نظر آنے والے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک دیکھے خدا کی عبادت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات بڑا مشکل معاملہ ہے، اور اسی طرح دوسرا حکم بھی کوئی ہلکا نہیں ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ عدل نہیں چاہیے، احسان چاہیے، اور بظاہر دیکھے تو بندہ عدل بھی نہیں کر سکتا، احسان کیسے ہوگا؟ تو باری تعالیٰ نے دونوں باری حکم دینے سے پہلے ایک بڑا لطیف لفظ استعمال کیا تاکہ بندہ اسے قبول بھی کرے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھے، فرمایا باقاعدہ رب کو کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ بھی کہہ سکتا ہے باقاعدہ اللہ نے فیصلہ کیا، نہیں، ایک رب کا لفظ استعمال کیا اور لفظ رب کی اضافت بندے کی طرف، رب کو کہا بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، کس نے فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا میرے فیصلوں کو نہیں دیکھنا کہ بڑے سخت فیصلے ہیں، اس بات پر توجہ رکھو کہ فیصلہ اس رب نے کیا ہے بندے جو رب تیرا رب ہے۔ فرمایا جب اتنا جملہ ان کے کانوں میں پڑے گا نا کہ میں ان کا رب ہوں، تو اتنی بات سنتے ہی کہ بھاری فیصلے بھاری نہیں لگیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب رب ہمارا ہے تو اس نے جو فیصلہ بھی کیا ہے وہ ہمارے ہی حق میں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ اگر بندہ صرف اسی لطافت کو سمجھ آئے نا جو باری تعالیٰ نے کتنا لطیف
لفظ استعمال کیا ہے، رب کا، تیرا رب، تو بندہ کسی کا شکرانہ ادا کرنا چاہے تو شاید کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خیر، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں بات کو جلدی سمیٹتا ہوں۔ اب بندہ پوچھے کہ اچھا بولا کہ احسان ہوگا کیسے والدین کے ساتھ؟ اب اللہ نے اس کی شکل بتائی، فرمایا سنو احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تم ان کو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ، ایک لفظ بڑا اما یبلغن عندک الکبر، یہ کبر بڑھاپے کی قید لگی، اما یبلغن عندک، یہ جو ہے نا بندے، جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تک تیرے پاس سے مراد بندے جب وہ تیرے رحم ایک وقت ہوتا ہے جب بچے والدین کے رحم کرم پر ہوتے ہیں، اور پلٹ کے ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، چارپائی پہ گر پڑیں، پھر وہ اولاد کے رحم کرم پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ دونوں کو نہیں شدت کر، فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور پھر ہوں بھی تمہارے رحم و کرم، چارپائی پہ پڑے ہوں، فالج زدہ ہوں، بیمار ہوں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اب تمہیں ان کو اٹھا کے واش روم لے جانا پڑے۔ فرمایا جب اس کیفیت میں والدین تمہیں مل جائیں، یہ نوبت آ جائے تو احسان کیا ہے، اس کی پہلی شکل کیا ہے؟ تو فرمایا فلا تقل لہما اف، خبردار ایسے ماحول میں تیری زبان سے کبھی اف تک بھی نکلنا چاہیے۔ اب یہ تو لفظ اتنا آپ سنتے رہتے ہیں، مگر اس کی نزاکت کو سمجھے والی طرح کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب والدین بوڑھے ہوں، اپاہج ہوں، پھر بندے کو واش روم کا ادھر لے جانا پڑے، ان کی صفائی کرنا پڑے، تو فطری طور پر بندے کو ایسے کاموں سے گھن آتی ہے۔ جب گھن آتی ہے تو چہرے کے تیور بدلتے ہیں، اور لا محالہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے لاکھواری کا کلمہ نکلتا ہے۔ یہ مفسرین نے کفر کا ترجمہ کیا، فرمایا بندے جب والدین اس کیفیت کو پہنچ جائیں، تیرے رحم و کرم پر ہو، تجھے واش روم لے جانا پڑے، صاف کرنا پڑے، اور تجھے کھیل بھی آ رہی ہو، تو خبردار تیرے چہرے کے تیور بھی نہیں بدلنے چاہیے، اور زبان سے کا لفظ بھی نہیں نکلنا۔ یہ ہے تو اللہ کو تقاضا کرتا ہے کہ والدین کا حق کیسے ادا کرنا۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، مفسرین نے لکھا ہے والدین کے قریب کپڑا بھی مت جھاڑے تاکہ اس کی تکلیف بھی ان کو نہ کرو۔ ایک بات اور آگے فرمایا والا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ جب ایسی بات ہو جائے تو ممکن ہے وہ کئی ایسے کام کریں جو تمہاری طبیعت پر پھر کرا، اور جب کوئی الٹا کام کریں گے بظاہر ان کے لیے ہی وہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ ان کو ڈانٹنا چاہیں گے، فرمایا خبردار کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ہماری زبان سے سب کے فاصلے نکلنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا بندے تیری جب بھی زبان کھلے تو تیری زبان سے ایسا لفظ، ایسا کلمہ نکلنا چاہیے جس سے والدین کی عزت اور تقریم چلے۔ کبھی بھی کا پہلو نہ نکلنا۔ میں آپ صرف گر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کے دامن وقت میں گنجائش کی بات نہیں، میں چاہتا ہوں صرف ترجمہ مکمل ہو جائے۔ ایک آیت ہو گئی، اور ساتھ بات تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بندے پھر اپنے والدین کے سامنے عجز و انکساری اور تواضع کا بہتر بن کر ان کے سامنے بیچ جانا، کبھی خود کو بڑا بنا کر نہ دکھانا ان کے سامنے۔ اور اولادیں جن بلندیوں پر بھی چلی جائیں، جن رفعتوں اور مقامات کو بھی حاصل کرنے، وہ والدین کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ، اور میں کبھی خود بڑا بن کے نہ دکھانا ان کے ساتھ، جن بلندیوں پر بھی چلا جائے عاجزی انکساری اور تواضع کا پیکر بنے رہنا۔ اور آخری حکم جو اس آیت کریمہ میں آگے والی تعالیٰ نے دیا، جس میں احسان کی اصل روح بتائی، پورا فلسفہ سمجھا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
کما ربیانی صغیرا. فرمایا بندے جب تک تو زندہ رہے، والدین موجود ہوں، تو یہ ادب کا دامن نہیں چھوڑنا، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، بے ادبی کا کلمہ نہیں کہنا، سراپا اس و کے ساتھ بنے رہنا. اور فرمایا اس کے بعد بندہ اگر پوچھے کہ مولا کیا یہ احسان بن گیا والدین کے ساتھ؟ فرمایا ابھی احسان مکمل نہیں. تو بولا پھر؟ فرمایا بندے جو کچھ ساری زندگی اگر یہ تو کرتا رہے تو یہ عدل بھی نہیں بنے گا. یہ تو مولا احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا بندے پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا جو میں نے کر دیا، اب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم. مولا پھر کیا احسان بننا ہے؟ فرمایا یس اب احسان کرے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا تیرا تو کوئی عمل ان کے عمل سے آگے نہیں نکل سکتا، مگر جب تو یہ دعا کرے گا نا مولا تو میرے والدین پر رحم فرما، رحمت فرما، تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے. فرمایا تیرے والدین نے تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ میری رحمت سے آگے تو نہیں نکل سکتا نا. تو بندے جب دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی تو فرمایا بندے وہ تیری طرف سے والدین پر احسان بن جائے. ساری زندگی سراپا ادب بن کر رہنا اور پھر والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہنا مولا میں تو یہی کر سکتا تھا، وہ تو عدل میں نہیں بنا، اب تو میرے والدین پر رحمت کے دروازے کھول جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت سے. اب اسی آیت کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے، والدین کے لیے بھی رب کا استعمال کیا. فاروق صاحب کی خواہش تھی کہ اس فلسفے کا وقت نکالا، مگر فاروق صاحب کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کو دم نہیں. اب وقت نہیں ہے، ورنہ آپ غور کریں اللہ نے جو کلمہ اپنے لیے استعمال کیا نا رب، وہی کلمہ والدین کے لیے رب ارحمہما. بندے یوں دعا کرنی ہے اے رب میرے والدین پر رحم فرما. ایک رب وہ ہے کما ربیانی صغیرا، جیسے تیرے والدین نے بچپن میں میری ربوبیت کا حکم. تو والدین کو بھی رب کہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ اس کی لغت کے اندر تعریف یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا بحسب استعدادہ. کسی شے کی اس کی استعداد کے مطابق بتدریج نشو و نما کر کے اس کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے عمل کو ربوبیت کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرے اسے کہتے ہیں رب. جیسے اللہ نے بندے کے لیے کروڑہا نعمتیں پیدا کی اور وہ جو کچھ بندے کے لیے کرتا ہے پیچھے کوئی ہرس، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی غرض نہیں ہوتی. واحد والدین ایک ایسی نعمت ہے جو اپنی اولادوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں کسی طمع، ہرس اور لالچ کے بغیر بچے کی صلاحیت کے مطابق اس کی بتدریج نشو و نما کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے فوراً بعد اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. اور آخری حدیث مبارکہ پر بات ختم کر دیتا ہوں. آپ نے اکثر بات سنی ہوگی، آج تو ہمارے محترم پروفیسر محمد لطیف چشتی صاحب پردہ کر گئے، تو یہ فاروق صاحب سے پوچھیں، خالد صاحب سے پوچھیں، ذوالفقار صاحب سے پوچھیں کہ والد کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر و قیمت تب پتہ چلتا ہے جس دن یہ نعمت چھن جاتی ہے. نعمت کے ہوتے ہوئے بندے کو احساس نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ والدین کی شکل میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کا ایسا سرچشمہ اور منبع آپ کے گھر میں رکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صرف ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے صرف والدین کے چہرے کو تک لیا، فرمایا اسے گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب ادا کرو. حج کرنے پہ آج کل سستے سے سستا حج بھی 12-14 لاکھ سے کم نہیں ہوتا، مہینہ پھر بھی کم سے کم لگ جاتا ہے. حج میری مشقت ہے، جوان بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، مگر سارا کچھ
کر کے بھی بندہ یقین سے نہیں کہتا کہ حج قبول ہو گیا، مگر قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم پر۔ فرمایا جس شخص نے صرف محبت بری نگاہ سے والدین کے چہرے کو تک لیا، گھر بیٹھے قبول حج کا ثواب ملتا۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی آپ کا زور لگا، نہ کوئی آپ کا خرچہ آیا، نہ کوئی محنت اور تبذر کرنا۔ اور اسی حدیث کا آخری جملہ ہے، جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، آقا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو ذہن میں خیال تو آتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب خود 3 نعرے لگائے۔ آقا نے خود نعرے لگائے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا اللہ اتنا بڑا ہے کہ بندے تو 100 مرتبہ کی بات کرتا ہے، 100 مرتبہ تو کیا بندہ کروڑ مرتبہ بھی والدین کے چہرے کو دیکھے اللہ کروڑ حجوں کا ثواب۔ جن کے والدین ہیں ان کی قدر و قیمت قبل اس کے کہ یہ نعمت چھن جائے۔ والدین کی خدمت کرنے سے، ادب کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، بندے کی عمر میں برکت کرتا ہے۔ اور جن کے والدین پردہ کر گئے ہیں وہ ہمہ وقت اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہتی ہے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے استاد مکرم پروفیسر محمد لطیف چشتی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے۔